بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورۃ شرح قرآن مجید کی 94 نمبر سورہ ہے، اور سورہ شرح کا موضوع یہ ہے کہ تبلیغ دین کی راہ میں مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ سورہ بیان کرتا ہے کہ جو انسان دین کی تبلیغ کی راہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راہ مشکل ہے، اس راہ میں تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہوگا اور مدد کرے گا. شروع ہو رہا ہے یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے قلب کو وسیع نہیں کیا؟ یہ وسعت قلبی نتیجہ ہوتی ہے اگلے جو آیت کا جو مفہوم ہے اس کا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ وزن، وہ بار اٹھا لیا. یہ بار اٹھا کیسے ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، ہم نے آپ کے قلب کی وسعت، قلب کو وسیع کر دیا ہے، قلب میں وسعت دے دی ہے، برداشت آپ کی بڑھ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مشکل میں ڈالتا ہے تو اس مشکل سے نکلنے اور اس کو برداشت کرنے کا صبر بھی عطا فرماتا ہے. ایک حدیث کا جملہ ہے کہ صبر نازل ہوتا ہے بقدر مصیبت. جتنی مصیبت آتی ہے صبر بھی اتنا ہی نازل ہوتا ہے. اگر انسان اس راہ میں استقامت دکھائے تو پھر صبر اس کی مدد کو آتا ہے، اس کے قلب میں وسعت آ جاتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرنے لگتا ہے. مصیبتیں پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. یہ شعر جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر وسعت قلبی بھی عطا کرتا ہے، پھر اتنا صبر بھی عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کے لیے مشکل وہ آسان ہو جاتی ہے. تو ہم نے آپ کے قلب کو وسیع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بار تھا آپ کے اوپر وہ اٹھا لیا گیا، وہ ہلکا ہو گیا، وہ مشکل آسان ہو گئی. لیکن یہ مشکل جو ہے وہ انتہائی، تبلیغ کی جو مشکل ہے انتہائی مشکل تھی. الذی انقض ظہرک، کہ اس نے آپ کی جیسے کہ پیٹھ جو ہے وہ توڑ کے رکھ دی تھی، آپ کی پیٹھ ٹوٹنے والی تھی اس بار کی وجہ سے. لیکن ہم نے آپ کے قلب کو وسیع کیا اور یہ مشکل آپ کے لیے آسان ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل نہیں ہٹا لیتا، مشکل نہیں اٹھا لیتا، تکلیف نہیں ختم کرتا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت دے دیتا ہے اور پھر وہ مشکل نہیں رہتی. پھر جب آپ نے یہ تکلیف اٹھائی اور برداشت کی اور صبر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی، پورے عالم میں پھیلا دیا.
سب آپ کو جاننے لگے، خدمت انسانیت کی وجہ سے آپ کی فضائل بیان کرنے لگے، آپ کے ذکر کو ہم نے رفعت بخشی۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ آپ نے صبر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا اسی طرح سے ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جو عسر ہے، تکلیف ہے، اس کی معیت میں یسر ہے، یعنی آسانی ہے۔ آسانی معیت میں ہے مشکل کے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ مشکل پالتی ہے آسانیوں کو، یوں کہیں کہ مشکلات ولادت دیتی ہیں آسانیوں کو۔ آسانیاں تب آتی ہیں جب انسان مشکلیں برداشت کرتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے تو پھر آسانیاں ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مشکلات برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً معیت میں ہیں آسانیاں، کس کے؟ مشکلات کے۔ مشکلات جنم دیتی ہیں آسانیوں کو، آسانیاں جنم لیتی ہیں مشکلات سے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ زندگی آسان ہو تو اس کو مشکلات برداشت کرنا پڑے گا۔ مشکلات برداشت نہیں کرے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، لیکن مشکلات برداشت کرے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ برداشت پہ ہے انسان کے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عام قانون کے تحت چونکہ آپ نے دین کی تبلیغ کی راہ میں مشکلات اٹھائیں، استقامت دکھائی، اب ہم نے جو ہے وہ آپ کو وسعت قلبی عطا کی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، وسعت قلبی عطا نہیں کی؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کا بار ہٹایا نہیں۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ جیسے کہ توڑ کے رکھ دی تھی۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا ذکر، آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا، اس کو رفعت عطا کی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا ہے تو طریقہ یہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، طریقہ یہ ہے مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا کہ جب تبلیغ کے کام سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں اپنے آپ کو، نہیں، پھر خدا کے ساتھ رابطہ جوڑیں، بندگی کا رابطہ جوڑیں، قیام و قعود کا رابطہ جوڑیں۔ یہ جو خدا کے ساتھ آپ رابطہ جوڑیں گے یہ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ مشکلات آسان ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم تب آتا ہے جب انسان اللہ سے اپنا رابطہ جوڑے۔ اس لیے کہا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جائیں دین کی تبلیغ کے کاموں سے تو پھر اپنا رابطہ جوڑیں اپنے رب سے، بندگی اختیار کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی، عبادت کریں، خدا سے رابطہ جوڑیں۔ یہ خدا سے رابطہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رغبت کو بڑھائیے، اپنی رغبت اپنے رب کی طرف رکھیے، دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت نہ رکھیں، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، دنیا کی چیزیں باقی نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں میں زوال ہے۔ اگر اس کی طرف رغبت رکھیں گے، اس کی طرف توجہ رکھیں گے تو پھر انسان ہمیشہ مایوس ہوگا، لیکن اگر خدا کی طرف رغبت رکھیں گے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ خدا فانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
زوال پذیر نہیں ہے، اس میں زوال نہیں آتا، وہ فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا موجود ہے۔ اس لیے اپنی رغبت اس کی طرف رکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی امید نا امیدی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس لیے جب آپ فارغ ہوں دینی تبلیغ کے کاموں سے تو خدا کے ساتھ رابطہ جوڑیں عبادت کا، اور پھر اسی کی طرف رغبت رکھیں۔ یہ کام نتیجہ ہوگا اس کا کہ آپ کی مشکلات آسانی میں بدل جائے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تو عسر جو ہے وہ یسر میں بدل جائے گی۔ یہ عسر کو یسر میں بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوں تو خدا کے ساتھ رابطہ جوڑیں، اسی کی طرف رغبت کریں۔ ہم بھی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبلیغی کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راہ مشکل ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے، تکلیفات سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ جان لیں کہ خدا اپنے دین کی تبلیغ کرنے والے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو وسعت قلبی عطا کرتا ہے، اس کے اندر صبر بڑھا دیتا ہے، اور مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں بلکہ اس کا ذکر بھی دنیا میں بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہو کر ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنی تربیت کو انسان بھلا دے۔ جو اپنی تربیت کو بھلا دے گا پھر وہ تبلیغ بھی اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، وہ اپنی طرف بلائے گا۔ تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہو کر پھر واپس خدا کی طرف انسان اپنا رابطہ جوڑے، اس مرکز قوت اور طاقت کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑے تاکہ اس کی قوت و توانائی قائم رہے، باقی رہے، اسی کی طرف رغبت رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔